نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے چھٹے پارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 153 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فآخذتہم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ کیا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کتاب جو ہے وہ اتار لائیں۔ تو وہ موسیٰ سے بھی علیہ السلام سے بھی اس سے بڑا سوال کر چکے ہیں، جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلم کھلا دکھا دو، پس ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا، پھر انہیں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، پھر ہم نے اس سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہ آیہ مبارکہ جب یہودی خاص کر عناد کی وجہ سے اور دین اسلام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے طرح طرح کے جو تھے نا معاملات کرتے تھے، سوال کرتے تھے، طرح طرح کے امتحانات لیتے تھے، ان میں سے ایک بات وہ یہ کرتے تھے کہ آپ بھی اسی طرح ایک کتاب پوری کی پوری لے آئیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی نا۔ اللہ کریم نے وہ جو 10 کمانڈمنٹس جس کو کہتے ہیں، لکھی لکھائی ایک لوح جو تھی وہ اللہ کریم نے اتاری، موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو اللہ کی کتاب آئی جس کو تورات کہتے ہیں وہ یک بارگی آئی۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایک ہی دفعہ کتاب آئی، ویسے ہی آپ بھی ایک ہی دفعہ ہمارے پاس کو کتاب لے آئیں تو پھر ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ اور بعض جگہ تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے سامنے وہ کتاب اترے، وہ مکتوب آئے، اور پھر فلاں جو شخص ہے اس کے پاس بھی وہ مکتوب آئے، پھر ہم یقین کریں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اس بات پر رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی اور دلاسا دیا کہ میرے محبوب یہ جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں نا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، آپ سے تو فقط کتاب مانگنے کا بات کر رہے ہیں، انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہمیں کھلی آنکھوں سے اپنا رب جب تک نہ دکھاؤ گے ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ سورہ بقرہ میں ہم نے یہ واقعہ بیان کیا تھا تفصیل کے ساتھ کہ انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ جب تک تیرے رب کو دیکھ نہ لیں گے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ عزتی میں جب یہ عرض کی تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ایک ایک قبیلے میں سے بندے لے آؤ چن کر۔ وہ 40 کے لگ بھگ بندے وہ لے کر گئے، اجمالاً میں ذکر کر دیتا ہوں دوبارہ۔
وہ جب کوہ طور پر گئے تو اللہ کریم نے ویسے ہی تجلی فرمائی تو وہ سارے کے سارے جو تھے وہ مر گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا دوبارہ، جب اللہ کریم نے ہوش دیا تو آپ نے درخواست کی رب کریم کے سامنے کہ اللہ کریم یہ تو پہلے ہی میری بات نہیں مانتے، اب ان کو تو نے ہلاک کر دیا، ان کے بغیر میں نیچے واپس جاؤں گا تو یہ میرا کیا حشر کریں گے، تو رحم کر، کرم کر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بینات کے سبب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بڑے بڑے سوال کرنے والے لوگ ہیں، یہودی جو ہیں مجھے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، اور پھر یہ کہ وہ سارا معاملہ انہوں نے دیکھا، وہ تجلی اللہ کریم نے جب فرمائی اس نور کو دیکھا، مر گئے، پھر زندہ کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ ہاتھ کو بھی دیکھا، آپ کے عصا کو بھی سارے سانپوں کو کھاتے ہوئے دیکھا، اسی عصا سے 12 قبائل کے چشمے برآمد ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اسی عصا سے دریائے نیل میں 12 رستے بنتے ہوئے بھی دیکھا، اور اپنی آنکھوں سے خود پار لگ گئے یہ بھی منظر دیکھا، اور فرعون کے لشکر کو تباہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر بھی جب اس ایک وادی میں گئے تو وہاں جا کر اللہ کریم فرماتے ہیں پھر بچڑے کی پوجا شروع کر دی. سارا منظر دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی دیکھ لی، موسیٰ علیہ السلام کے رب کا نظارہ کرنے کا معاملہ بھی دیکھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کے سارے بینات معجزات دیکھ لینے کے بعد جب وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم کے پاس گئے 40 دنوں کے لیے، جب اللہ کریم نے بلایا ان کو تو پیچھے سے یہ سارے جو تھے یہ پھر ایک بچڑے کی پوجا پر لگ گئے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو ہیں ہی ایسے، یہ تو ہیں ہی ایسے، لہٰذا آپ کو ان کے معاملے میں اپنا دل چھوٹا کرنے کی ضرورت، ان کے ایسے سوال جو کرتے ہیں نا ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو عادت سے مجبور ہے، یہ تو بھائی دل نہ مننے تے حجتاں ٹھیر، یہی کہتے ہیں پنجابی میں. جب بات ماننے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا تو راہ فرار اختیار کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے لگاتا ہے، یہ ہوگا تو ہم مان لیں گے، یہ ہوگا تو ہم مان لیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے سارے معجزات دیکھ کر بھی دوبارہ پلٹ کر انہوں نے بچھڑے کو پوجا شروع کر دی. اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا، میں نے پھر بھی درگزر کیا، میں نے ان کو پھر بھی معاف کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی وہ بعض نہ پلٹ کر کفر کی طرف جاتے تھے. تو لہٰذا ان کی سرشست میں یہ بات شامل ہے کہ یہ سارے بینات معجزات دیکھ پر بھی اللہ کے رسول اور نبی پر ایمان نہیں لاتے. تو اے میرے محبوب آپ کے ہاتھوں پر بھی یہ معجزات تو سارے انہوں نے دیکھے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پتھروں نے کلمہ پڑھا، چاند کو آپ نے 2 ٹکڑے کیا، درخت چل کر آپ کے قدموں میں سجدہ ریز ہوتے تھے، جہاں سے آپ گزرتے تھے پتھر جو تھے آپ پر درود و سلام پڑھتے تھے. اس طرح کے کئی معجزات جو تھے نا وہ کافر مشرکوں نے یہودیوں نے دیکھ رکھے تھے، اور یہ جانتے تھے کہ نہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور نہ یہ کتاب جھوٹی ہے. اس دونوں باتوں کا ان کو علم تھا، لیکن محض عناد کی وجہ سے بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے اور طرح طرح کے بہانے تراشتے. تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب ان کی باتوں سے جو ہے نا وہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تو عادی مجرم ہے، یہ عادی مجرم ہے، یہ اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی. اور پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ عطا فرمایا کہ ان کے سارے معاملات کرنے کے باوجود بھی میں نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا. فلسطین کا جو علاقہ تھا وہاں پر اللہ کریم نے پھر یہود جو تھے ان کی حکومت قائم ہوئی. وہاں پر آل یہود جو تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ کریم نے فضیلت عطا فرمائی اس وقت کی ساری امتوں پر. تو اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے محبوب یہ جو مرضی کرتے پھریں، جیسے تیرے رب نے موسیٰ کو غلبہ عطا کیا تھا ویسے تیرا رب تجھے بھی غلبہ عطا کرے گا. لہٰذا ان کی باتوں کو سن کر پریشان ہونے کی ضرورت، یہ ایمان نہیں لے کر آتے تو نہ لے کر آئیں. جیسے میں نے موسیٰ کو ان کے نام ماننے کے باوجود غلبہ عطا کیا تھا، اے میرے محبوب میں تجھ کو بھی غلبہ عطا کروں، تیرے دین کو بھی غلبہ عطا فرماؤں گا. پھر اللہ کی نے شرف فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا
باب سجدهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا۔ اب یہ دوسری خصلت جو تھی، دوسرا جو ان کا جو پے در پہ جو نافرمانیاں انہوں نے کی نا یہودیوں نے، اللہ کریم اب ان کو گنوا رہا ہے۔ پہلے منافقوں کی بات کی، کافروں کی بات کی، اب یہود کی جو پرانی خصلتیں تھیں نا رب کریم ان کو بیان کر رہا ہے کہ ایک کام انہوں نے اور کیا کہ جب یہ ہر بات ماننے سے انکاری ہو گئے تو رب کریم نے کوہ طور کو ان پر معلق کر دیا، اوپر اٹھا دیا، ایسے لگا ان کو جیسے یہ کوہ طور جو ہے، یہ پہاڑ جو ہم پر گر پڑنے والا۔ تو پھر سب نے توبہ کی، مولا جو تو کہتا ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بس اس عذاب سے ہمیں بچا لینا، اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا لے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ انکاری ہو گئے تو میں نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان پر اٹھا رکھا، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ تم اس شہر میں اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے مزید فرمایا کہ ہفتہ کا دن حکم میں تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بڑی تاکیدی عہد لیا تھا۔ تو اللہ کریم ان تمام عہد کیے تھے ان سے ذکر فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو کہا جب اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو اس بات سے بھی انکاری ہو گئے، اس بات سے بھی انکاری ہو گئے۔ پھر جب کہا گیا کہ ہفتے کے روز کاروبار نہیں کرنا، اور مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے، وہ پکڑتے تھے، میں نے یہ مضمون بیان کیا ہے، تو اس سے بھی پھر کے وہاں بھی آپ نے تماشا لگانا شروع کر دیا۔ تو اللہ کی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑے ہی تاکیدی عہد لیے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہر عہد سے پھر جاتے تھے، اپنے ہر عہد سے پھر جاتے تھے۔ پھر کیا کیا رب کریم نے؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پس انہیں جو بھی سزائیں ملیں بنی اسرائیل کو ان کی اپنی عہد شکنی پر اور آیات الہی سے انکار کے سبب، ایک وعدہ توڑنا اور اللہ کی بینات آیات جو ہیں نشانیاں ان سے انکار کرنا، دو تیسرا انبیاء کو ناحق قتل کرنا۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ ایک ایک دن میں 100 کے قریب نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، اتنے بدبخت تھے۔ اور پھر چوتھی بات یہ فرمائی، اس سبب سے بھی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے دلوں پر ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، کہ ہمارے دل جو ہیں وہ محفوظ ہیں، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، تمہاری کوئی بات ہمارے اندر داخل ہو نہیں، ہم محفوظ ہیں، ہم محفوظ ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے دلوں کو جو ہے نا وہ غلاف چڑھا ہوا ہے، ہم مضبوط ہیں، تمہاری کوئی بات ہم پر اثر نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں ان 4 باتوں کے سبب سے ان کو یہ سزائیں ملی، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سو وہ چند ایک کے سوا ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ نکتہ ہے جس کے سبب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہودی ایمان نہ لائے، عیسائیوں میں سے بہت زیادہ جو تھے مسلمان ہوئے، عیسائیوں میں سے قبائل کے قبائل مسلمان ہوئے، لیکن یہودی مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کا سبب رب کی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے نافرمانیاں کی نا، پے در پے نافرمانیاں، اس کے سبب نے میں نے ان پر لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، یہ تو اپنے تائیں سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لہٰذا یہ ناحق باتیں ہمارے اندر داخل نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہم استقامت والے ہیں، تمہاری باتیں ہم پر اثر نہیں کر سکتی۔ اللہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، ان کے دلوں پر غلاف نہیں چڑھا ہوا، میں نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر میں نے مہر لگا رکھی ہے، اسی سبب سے ان میں سے چند ایک کے سوا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے آپ نے، اور جس تیزی کے ساتھ دین اسلام وہاں پر پھیلا، ان یہودیوں نے اپنی بستیاں، اپنا مال، اپنا ثباب، اپنی کھیتیاں، اپنے باغ، اپنا سارا کچھ جو تھا نا
وہ چھوڑ کر مدینے کو چھوڑ کر جانا قبول کر لیا، لیکن دین اسلام قبول کرنا قبول نہیں کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ رب کریم نے ان کے دلوں پر ہی مہر لگا دی تھی۔ وہ جو سابقہ نافرمانیاں کرتے چلے آ رہے تھے، اللہ نے ان کے مقدر میں یہ دین اسلام کو قبول کرنا لکھا ہی نہ تھا۔ ماں سوائے چند آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے چند ایک یہودی تھے گنتی کے، جو یہود قبائل میں سے ایمان لے کر آئے، باقی زیادہ تعداد منافقین کی تھی جو ظاہراً مسلمان تھے لیکن حقیقت میں وہ یہودی کے یہودی ہی تھے۔ وقت آنے پر جب ان کا اظہار ہوا، جب ان کا پردہ فاش کیا گیا، تو پھر سوائے اس شہر کو چھوڑ کر بھاگنے کے ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہ تھا۔ تو اللہ کریم نے وہ سبب بتایا کہ یہ جو برائیاں ہیں نا، یہ برائیاں اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑنا، ایک 4 بد خصلتیں جو تھے نا برائیاں، وہ اللہ کریم نے یہاں پر اس آیت مبارکہ میں گنوائی۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑنا ایک، اللہ کی بینات سے انکار کرنا، معجزات سے انکار کرنا، اللہ کی معجزات سے۔ جب معجزے سے انکار کیا جاتا ہے تو نبی کا انکار کیا جاتا ہے، اور نبی کا انکار کیا جاتا ہے تو خدا کا انکار کیا جاتا ہے۔ تو دوسری یہ بات بتائی کہ اللہ کے معجزات سے انکار کرنا۔ تیسرا یہ کہ نبیوں کو ناحق قتل کرنا، نبی تو ویسے ہی ناحق ہی قتل کیا جاتا ہے نا، اللہ نے تاکیداً یہ بات کی ناحق قتل کرنا۔ اور چوتھا یہ سمجھ لینا کہ میں حق پر ہوں، ہمارے دل مضبوط ہیں، ہمارے اندر تمہاری کوئی حق کی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ تو ان برائیوں کے سبب سے رب کریم کہتے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں پر کفر لگا دیا، پکی مور لگا دی، تالا لگا دیا۔ اب آپ کی بات ان کے اندر داخل ہوگی نہیں، ماں سوائے چند لوگوں کے، ماں سوائے بس جن کے مقدر میں رب کریم نے ہدایت لکھ دی تھی اہل یہود میں سے، ان کو اللہ کریم نے ہدایت نصیب فرما دی۔ باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ ابھی تک بے ہدایتیں چاہ رہے ہیں دنیا، جو مارے گئے سو مارے گئے، جو زندہ آج بھی آپ دیکھیں نا، آج بھی جو کنورٹ ہو رہے ہیں نا دین اسلام میں، یورپ میں، امریکہ میں، یہ جو نارویجن کنٹری ہیں، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی کنورٹ ہو کر ایمان لا رہے ہیں، اسلام میں واپس آ رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، ان میں زیادہ تعداد عیسائیوں کی ہے۔ یہودی نہیں ملیں گے آپ کو، یہودی نہیں ملیں گے آپ کو۔ آج بھی یہی حالت ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کریم کی یہ سب سے اب ناپسندیدہ قوم ہے۔ نہ پہلے سب سے پسندیدہ قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کے دور سے عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ امت تھی، اسی بات کا ان کو زوم تھا۔ لیکن جب اللہ کے حبیب تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب ان کو ماننے سے انکار کیا نا یہود نے، تو پھر اللہ کریم کی سب سے ناپسندیدہ قوم جو اس وقت روئے زمین پر ہے وہ کون ہے؟ یہود ہیں۔ تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب قیامت تک جو ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک وقت آئے گا، آگے مضمون آئے گا، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو اس سبب سے یہ نظر آتا ہے کہ یہود جو ہے وہ ایمان کی طرف نہیں آتے، چونکہ رب کریم نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہے۔ تو آج کی بات یہی ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔